اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم لوگ 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ناظرین ایک عام سورہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل اور ایک جامع دعا ہے، اور اس دعا کا جو خاص جز ہے وہ ناظرین وہ ایسے ہے کہ اس میں ہم اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں آپ لوگوں کو ایک عجیب بات بتاؤں شاید تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ جو لوگ تو جانتے ہیں اسلام کی چیزوں کے بارے میں، ان کے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ دولت آپ مانگیں نہ مانگیں اللہ دیتا ہے، اولاد آپ چاہیں نہ چاہیں اللہ رب العزت دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا وہ ایک حکمت ہوتی ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی یا جن کے ہاں دولت نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں حتیٰ کہ رزق یہ بن مانگے بھی دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے۔ جو لوگ بہت امیر ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دولت مانگتے رہتے ہیں ہر وقت؟ بس اللہ کا نظام ہے، جس کو وہ جس طریقے سے رکھنا چاہے وہ ویسا رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے۔ کون؟ وہ ہدایت چیز ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت ان کو ملتی ہے۔ اب سنیے، سورہ الفاتحہ کو ہی نماز کا جز کیوں بنایا گیا ناظرین؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایسے معاملات رکھے کہ جیسے ایک دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں کہ تعریف کے لائق اگر کوئی ہستی اس کائنات میں ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے، جو تعریف کے لائق ہے، جس کی حمد و ثنا کی جانی چاہیے، وہ ہے کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ آپ پہلی آیت میں یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر دیکھیے، آپ نے یہ بھی بتا دیا کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، اس کی خوبیاں ہیں، کائنات کا مالک ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنا بڑا رب ہے کہ بڑا رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ وہ انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا وہی اس کا مالک ہے، وہی سب کو سزا جزا جو کچھ دینے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بتا دیا کہ یا اللہ یہ بھی یاد رکھنا، یہ ساری ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تجھے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب اس دنیا میں جب تو نے ہمیں بھیجا تو ہمیں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے یہ زندگی گزارنی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں تیری بڑائی کا پتہ ہے، ہم نے تیری تعریف کر دی، تیرے رتبے کا بھی ہمیں پتہ ہے، قیامت کے دن بھی پتہ ہے، سب کچھ فیصلے جب تو کرنے والا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم یہاں پر آ کر وہ چیز مانگ لیتے ہیں اللہ رب العزت سے جو وہ صرف مانگنے سے دیتا ہے، کیونکہ جب آپ نے رب العالمین پہلی آیت میں کہہ دیا نا الحمدللہ رب العالمین، تو رب آپ نے تو بتا دیا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہی وہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کائنات میں سمندر ہے، مچھلیاں ہیں ایک دوسرے کو کھاتی ہیں، پودے بڑے ہوتے ہیں، جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، کیا یہ خوراک مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے؟ یہ صرف حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام جانور، چرندے، پرندے، ان سب کو اپنی تسبیحات معلوم ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ کیا وجہ ہے کہ روزانہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اگر آپ کے گھر کے ارد گرد کوئی باغات ہیں یا درخت ہیں تو آپ کو چڑیوں کی ایسی چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں صبح اور
شام کو، مغرب کے وقت، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اب ہم بات ہو رہی ہے کہ اللہ سے کیا ہدایت مانگتے ہیں؟ جی اہدنا، یعنی اہدن الصراط المستقیم، اہدن الصراط المستقیم۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ٹھیک ہے؟ جو ہد لفظ آیا ہے نا، اہدنا، یہیں سے لفظ ہدایت بھی نکلا ہے، ہدایت، کہ ہمیں یہ بتا دے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتا دینا، رہنمائی کرنا۔ اہدنا، اہدن الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں۔ پل صراط ہوتا ہے نا کہ پل کا راستہ۔ ابھی بھی یہ دیکھیں نا کہ آپ اردو کا ایک لفظ ہے، شاعر بھی استعمال کرتے ہیں صراط کا، تو یہاں صراط المستقیم۔ اب یہ آ گئی بات، یہ مستقیم کیا چیز ہے؟ یہ مستقیم کیا چیز ہے؟ یہ میرے رب نے دو تو اور جگہ پر بھی، کافی جگہ پر فرمایا ہے۔ قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ، دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں بھی وہی مستقیم۔ یہ جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ اب مستقیم ناظرین کیا ہے؟ ہمیں ایسا راستہ دکھا دے۔ ناظرین اس کے متعلق آپ کو ایک بڑی خوبصورت بتاتے ہیں حدیث، آپ کو بڑا سن کے آج مزہ آئے گا۔ ناظرین قرآن کریم کے آپ نے درس آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں جو چیز اس وقت بتانے جا رہا ہوں مجھے خود بڑا انجوائے ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہوئے۔ ناظرین مسند احمد میں ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ، میں قربان جاؤں، آئی لو یو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی خوبصورت باتیں آپ نے ہمیں بتا دی، ورنہ یہ اللہ کی باتیں ہم تک کیسے پہنچتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی۔ کیا ہے کہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ جا رہا ہے، اس راستہ کے دونوں طرف دیواریں ہیں، راستہ سیدھا جاتا ہے دور تک، اس راستہ کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں دروازے لگے ہوئے ہیں، ان دیواروں میں دونوں طرف دیواروں میں دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازوں میں پردے لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، اور وہ پردے لٹک رہے ہیں، اور آپ نے جانا سیدھا ہے، جانا آپ نے سیدھا ہے۔ اور ایسا ہے کہ یہ جو راستہ ہے نا صراط مستقیم کا، اس کے آخر پہ ایک دروازہ لگا ہوا ہے جہاں آپ نے جانا ہے، صراط مستقیم کے دروازے پر۔ وہاں ایک پکارنے والا بیٹھا ہوا ہے، ایک پکارنے والا بیٹھا ہوا ہے سامنے، دور جہاں یہ راستہ ختم ہو رہا ہے وہاں ایک دروازہ لگا ہے، وہاں ایک پکارنے والا بیٹھا ہوا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے اے لوگو، تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے آؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھتے جاؤ، دائیں بائیں مت دیکھنا، اس سیدھے راستے پہ چلتے آؤ۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا اینڈ پہ جو دروازہ ہے مستقیم کا، اور یہ صراط ہے، اور وہ مستقیم کیا پکارا ہے؟ سیدھا چلے آؤ، دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ اب کیا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص، میں ہوں، آپ ہیں، ان سے گزرنے والا جو کوئی شخص ہے، جب وہ گزر رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، ان کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے۔ بعض دفعہ اگر کوئی تھوڑا سا پردہ ہٹ بھی جاتا ہے تو کسی ایک دروازے میں آپ کو بے انتہا دولت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا آپ آگے آئے، کیوں آپ آگے آئے بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی اس دروازے میں دیکھنا شروع کیا تھا جہاں پر دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، آگے سمجھ لیں کہ ناچ گانا ہو رہا تھا، کچھ ایسی محفل تھی، تو اتنے میں ایک آواز آئی۔ جیسے ہی آپ نے دروازے میں داخل ہونا چاہا تو ایک پکارنے والے نے پکارا آپ کو۔ اس نے کیا کہا؟ خبردار، ادھر داخل مت ہونا، یہاں داخل مت ہونا، اس راستے سے تم الگ ہو جاؤ،
اس راستے سے الگ ہو جاؤ، ادھر مت جانا، چلتے آؤ سیدھا، ادھر مت داخل ہونا، ورنہ تم اس صراط، یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے نا ساتھ، یہاں سے تم ہٹ جاؤ گے۔ تو صراط المستقیم تو اسلام ہوا نا ناظرین، اسلام ہوا۔ آگے سنیے، اور یہ جو دیواریں ہیں، یہ دیواریں ہیں جنہوں نے اس کو ایک راستے کی شکل دی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں سارے ناظرین، جن میں سے آپ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے آپ کو بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہے، کبھی ایک دروازے سے آپ جیسے ہی گزر رہے ہیں، آپ نے بائیں طرف نظر دوڑایا تو آپ کو وہاں پر خوبصورت عورتیں نظر آئی، خوبصورت لباس میں، کھلے بالوں میں ملبوس، اور جیسے ہی آپ نے داخل ہونے لگے تو پھر آواز آئی کہ خبردار، دروازے میں داخل مت ہونا، سیدھے چلے آؤ۔ پھر ایک اور جب گزر رہے ہیں آپ کو تو راستے سے دائیں طرف آواز آئی کہ وہاں پر بہت پیسہ ہے، یہ کام کر لو تو پیسے ہی پیسہ ہے، اس دروازے کے اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ کسی دروازے میں زنا کا ہے، کسی دروازے میں جھوٹ ہے، کسی دروازے میں غیبت ہے، کسی دروازے میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی دروازے میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ غرور ہے، کسی میں تکبر ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، تمام کی تمام۔ اور جو آواز آپ کو روکتی ہے کہ ان دروازوں میں داخل مت ہونا، سیدھے چلے آؤ ورنہ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، وہ کیا چیز ہے ناظرین؟ وہ ہے آپ کا ضمیر، آپ کا اندر، یہ وہ روح ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے اندر پھونکی تھی، وہ ضمیر بن کے آپ کے آواز وہ چلاتی ہے، پکارتی ہے، آپ کو ٹٹولتی رہتی ہے، آپ کی ناکنگ کرتی رہتی ہے کہ تم نے دائیں بائیں مت ہٹنا۔ اگر تم دائیں بائیں ہٹ گئے تو یہ صراط مستقیم نہیں رہے گا۔ جتنے بھی لوگ ایماندار ہوتے ہیں ناظرین، ایماندار، دار کا مطلب ہوتا ہے رکھنے والا، ایمان رکھنے والے، ہر بندہ ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا۔ جو چوری کر رہا، جو زنا کر رہا، جو ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جو پتہ نہیں یہ سارے فریب، دھوکے، رشوت، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، آپ اس کو کیا ایماندار کہیں گے؟ جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹے وعدے کرتا ہے، کیا آپ اس کو ایماندار کہیں گے؟ نہیں، وہ ایماندار نہیں کہلاتا ناظرین، وہ ایماندار نہیں کہلاتا۔ اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ کیا خوبصورت مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس ان دروازوں میں سے آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کتنا لمبا؟ اتنا لمبا ہے جتنی لمبی آپ کی عمر ہے، آپ کی عمر ہے۔ کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اتنا لمبا آپ نے چل کے جانا ہے۔ اور دائیں بائیں دروازے جو ہے وہ ایسے کھلے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، یہ دروازے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چلو یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں ناظرین جو کہ حرام کردہ ہیں۔ اگر آپ اس طرف گئے تو سمجھ لیں کہ آپ اس راستے سے ہٹ گئے، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ جو چیز آپ مانگتے ہیں بار بار اللہ رب العزت سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے مولا کریم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام تو نے کن لوگوں پہ فرمایا؟ جو کہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، حرام کردہ چیزوں سے بچے رہتے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے، جو دروازے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں ان سے بچے رہتے ہیں، اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، غیر المغضوب، ان لوگوں کا نہیں جن پہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور وہ جو گمراہ ہوئے، اور وہ جو انگلش میں کہتے ہیں کہ ایشٹرے میں چلے گئے، کیا سے کیا برباد ہو گیا، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے ناظرین۔ برباد کون سا ہو گیا؟ جس نے صراط مستقیم چھوڑی، دائیں بائیں ہو گیا۔ ناظرین ایک بات بتاؤں،
بڑی انٹرٹینمنٹ ہے شیطانی راستوں پر۔ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے ہی شیطانی راستوں میں، لیکن جو دل کا سکون ہے نا وہ اللہ کے راستے میں ہے، صراط مستقیم پہ ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ عورتیں آ گئیں، آپ ینگ ہیں، آپ ایک بازار میں جا رہے ہیں، بازاروں کو شیطان کہا جاتا ہے، شیطانوں کا گھر ہے یہ۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، خوبصورت عورتیں آ گئی آپ کے سامنے، جنہوں نے لباس بھی برا پہنا ہوا ہے، اچھا نہیں پہنا ہوا، باعزت والا لباس نہیں پہنا ہوا، بال ان کے کھلے ہیں، شرم و حیا چیز کی نام نہیں ہے، اور آپ نے وہاں سے نظریں ہٹا لی، ان سے نظریں ہٹا لی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے اپنے ضمیر کو جگایا، اپنے ایمان کو زندہ کیا اور وہاں سے نیچی نگاہ کر کے گزر گئے، تو سلام ہے آپ کے ایمان پر۔ یس، تو سلام ہے آپ کے ایمان پر۔ یہ ہیں وہ بند دروازے جن سے بچنا ہے ہمیں۔ آپ کسی نے کچھ ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ چلا کہ یار اگر میں یہ دھوکہ کر لوں، میں فریب کر لوں، تو یہ چیز ہے تو مطلب 20 کی ہے، بیچنی چاہیے، تو میں تو اس میں خرابیاں بھی ہیں، تو میں تو اس کو نقص نہیں بتاؤں گا، میں اس کو 40 کی بھی بیچ دوں گا، مجھے کیا جھوٹ ہی بولنا ہے، قسمیں اٹھانی ہے۔ آپ ان بند دروازوں میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے چیزیں بچنے والی جن سے آپ کو بچنا ہے ناظرین۔ اب دیکھیے جو چیز ہم مانگتے رہتے ہیں اللہ رب العزت سے، صراط مستقیم، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ قرآن الکریم ہے۔ اس قرآن سے آپ جڑ کے رہیے تو دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ یہ قرآن آپ کو ہٹنے نہیں دے گا، آپ کے ضمیر کو زندہ رکھے گا، کیونکہ آپ نے کیا کہا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ساتھ ہی سورہ فاتحہ ختم ہو کے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اور الف لام میم، اور بات آ جاتی ہے جناب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ دیکھیے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار ہیں، جن کا ایمان تھوڑا سا زندہ ہے، وہ اس میں سے ہدایت پا لیں گے، باقی تو بس جو ہے وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ باقی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جی ہمیں اس سے کیا لینا دینا قرآن پاک سے، ہم تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن کریم کو ہم کیا پڑھیں۔ اب کیا آگے فرماتی ہے یہی سورہ البقرہ، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ اقیموا الصلاۃ، وہی بات ہوگی نا جی، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے آپ پر اور آپ سے پہلے پر اتارا گیا ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہم نے کہا تھا نا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ آ گیا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کے راستہ پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ نجات یعنی صراط مستقیم پر گزر گئے اور اینڈ پہ وہ داخل ہو گئے، کسی بند دروازے میں وہ داخل نہیں ہوئے۔ ناظرین بہت معذرت، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا، لیکن بات ہو رب کریم کی، بات ہو اس چیز کی اور بات شارٹ کٹ ہو جائے، معذرت۔ لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جب بھی آپ نماز میں پڑھیں گے نا صراط مستقیم، تو آپ کو پتہ چل جائے گا سیدھا راستہ، دروازوں میں داخل نہیں ہونا۔ دروازے اللہ کی حدود ہیں، ان کے اندر شیطانیت ہے، شیطان سے بچے رہو گے، سیدھے راستے پر رہو گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔